ہیں غریبوں کے لیے مفت سولر، خواتین کے لیے 15 لاکھ تک بلا سود قرض۔ سندھ حکومت شہریوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے کوشاں۔ وزیر توانائی ناصر شاہ کا ویمن امپاورمنٹ پروگرام جاری رکھنے کا اعلان۔ بولے غربت مٹاؤ پروگرام صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ شہر میں مانسون کا ایک اور اسپیل انٹری دینے کو تیار، شہر قائد میں موسم ابرآلود، شہریوں کو بارش کا انتظار، شہر کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی بھی متوقع۔ شہر میں مانسون کا ایک اور اسپیل انٹری دینے کو تیار ہے، شہر قائد میں موسم ابرآلود، شہریوں کو بارش کا انتظار ہے، شہر کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی بھی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے 28 جولائی سے شہر میں مانسون کی ایک اور اسپیل کی پیشگوئی کی ہے، تاہم شہر کے اہم برساتی نالے تاحال صاف نہ ہو سکے۔ آگرہ تاج کالونی کا برساتی نالہ صفائی نہ ہونے کے باعث شہریوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ نالے کی حفاظتی دیوار بھی غائب ہو چکی ہے، جس سے حادثات معمول بن چکے ہیں۔ شہری متعدد بار شکایات درج کروا چکے ہیں، مگر تاحال کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بارش کے دوران نالہ اوور فلو ہو جاتا ہے، پانی سڑکوں پر آ جاتا ہے اور ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوتی ہے۔ N5 موٹر وے پر تجاوزات کی بھرمار، چیف سیکرٹری برہم، ٹینکر، ٹرک اور ٹھیلوں سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ آصف حیدر شاہ کا ایک ہفتے میں موٹر وے کلیئر کرنے کا حکم، بولے روڈ پر کھڑے آئل ٹینکر فوری ذوالفقار آباد ٹرمینل منتقل کیے جائیں۔ انتظامیہ، ٹریفک پولیس اور بلدیاتی اداروں کو مشترکہ ایکشن پلان بنانے کی ہدایت کر دی۔ مخدوش عمارتوں کے خلاف SPCA کی کارروائیاں تیز، اولڈ سٹی ایریا میں متعدد عمارتوں کو خالی کرا کر سیل کر دیا گیا۔ لیاری میں بھی متعدد عمارتوں کو مخدوش قرار دے دیا گیا۔ صدر گلشن اقبال، شاہ فیصل کالونی اور PECHS میں بھی مخدوش عمارتیں گرانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ لیاری کی عوام کی بے بسی، مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ مخدوش عمارتوں کے مکین کی دادرسی کا کسی کو خیال نہیں۔ رہائشی کہتے ہیں کہ سرکاری اسکول میں کیسے زندگی گزاریں، جی نہ کھانا نہ پینا نہ سر پر چھت، جائیں تو جائیں کہاں، مکینوں کی دہائی۔ متاثرین نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اولڈ سٹی ایریا میں قیام پاکستان سے پہلے کی عمارتیں ہیں، رہنما MQM ارشد وہرا کا انکشاف، شکوہ کیا لیاری میں 41 عمارتیں زبردستی خالی کرائی گئیں۔ منہدم عمارتوں کے متاثرین کو سہولیات دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ MPA دلاور خان نے واضح کیا، ضلع جنوبی میں کئی عمارتوں کو آثار قدیمہ قرار دیا گیا۔ آثار قدیمہ کی ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں، PECHS میں عمارت کی تیسری منزل کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار کر دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، PECHS میں عمارت کی تیسری منزل غیر قانونی قرار دے کر گرا دی گئی۔ SBC ڈائریکٹر کے مطابق زیر تعمیر عمارت کی تعمیر میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی، جس پر کارروائی ہوئی۔ ڈائریکٹر ڈیمولیشن عبدالسجاد کا کہنا تھا کہ شہر کے 7 مقامات پر آپریشن جاری ہے، غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے تک ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی۔ حکام کے مطابق شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تمام خلاف ضابطہ تعمیرات ختم نہیں کی۔ شہر قائد میں ڈاکو راج برقرار ہے، شہریوں کو جان کا دھڑکا، خوف کے گہرے سائے۔ شہر میں ڈکیتی مزاحمت پر شہریوں کو زخمی کرنے کا سلسلہ تشویشناک حد تک بڑھ گیا۔ رواں سال کے 7 مہینوں میں ڈاکو کی فائرنگ سے کتنے افراد جاں بحق اور کتنے زخمی ہوئے، ڈیٹا سٹی 21 نے حاصل کر لیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر میں ڈکیتوں کا راج بدستور برقرار، شہریوں کو جان کا دھڑکا، خوف کے گہرے سائے۔ رواں سال کے 7 ماہ میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے کتنے افراد جاں بحق اور کتنے زخمی ہوئے، ڈیٹا سٹی 21 نے حاصل کر لیا۔ چیفہ حکام کے مطابق رواں سال ڈاکوؤں نے 56 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ 2 بچے، 1 بچی اور 51 مرد ڈاکوؤں کے ہاتھوں جاں بحق ہوئے۔ چیفہ حکام کے مطابق رواں سال ڈاکوؤں کی لوٹ مار کے دوران 389 افراد زخمی ہوئے، 372 مرد، 7 خواتین، 8 بچے اور 2 بچیاں زخمیوں میں شامل۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔ کرنگی 2 نمبر میں بھی ڈاکوؤں کی سونار کی دکان میں لوٹ مار کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق اور راہگیر زخمی ہوئی۔
آپ کو بتائیں کہ کراچی میں 2025 ٹریفک حادثات کا خونی سال کے دوران ٹریفک حادثات میں 500 سے زائد افراد جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہوئے. شایان علی کی رپورٹ میں دیکھیے. اوور کراؤڈ سڑکیں، بے لگام ٹریفک اور لاپرواہی. کراچی کی سڑکیں اژدھا کی طرح انسانی جانیں نگلنے لگیں. کراچی میں 2025 بھی ٹریفک حادثات کے حوالے سے بھیانک رہا. شفا ذرائع کے مطابق رواں سال کے صرف 7 ماہ میں پیش آنے والے ٹریفک حادثات میں 512 افراد جاں بحق ہوئے. جاں بحق افراد میں 397 مرد، 48 خواتین، 50 بچے اور 17 بچیاں شامل ہیں. صرف یہی نہیں، حادثات میں 7635 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں 5993 مرد، 1155 خواتین، 370 بچے اور 117 بچیاں شامل ہیں. ادھر شہر قائد میں گاڑیوں کے نمبر پلیٹ بنوانا مشکل، شہریوں نے حکومت سے طریقہ کار آسان بنانے کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کی کہ نمبر پلیٹ کی قیمت بھی کم کرائیں. شہریوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. K4 منصوبے پر اہم پیش رفت، سامان کی خریداری شروع ہو گئی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ K4 اور BRT کے مشترکہ کام کو ستمبر میں شروع کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ تمام لاٹس کام تیز رفتاری اور اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ K4 منصوبہ ورلڈ بینک کی معاونت سے شروع کیا گیا ہے. بریفنگ کے دوران وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ لاٹ 1 کے تحت پانی کی ترسیل ریزروائر سے وائر جنکشن تک کی جائے گی. لاٹ 2 میں پانی کی لائن سر سید یونیورسٹی، جبکہ لاٹ 3 میں سر سید یونیورسٹی سے گل بائے اور لاٹ 4 کے تحت ریزروائر 3 سے بنارس تک پانی کی ترسیلی نظام قائم کیا جائے گا. K4 اور BRT منصوبوں کے درمیان 2.7 کلومیٹر کا مشترکہ کوریڈور ہوگا. مشترکہ کوریڈور پر کام کا ٹھیکہ پہلے ہی دیا جا چکا ہے اور کام ستمبر میں شروع ہونے کا امکان ہے. مطالبات کی منظوری کے لیے سندھ امپلائیز اتحاد کی جانب سے احتجاج کی کال کو پولیس نے ناکام بنا دیا. مرکزی رہنماؤں سمیت سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کر لیا. اتحاد میں شامل لیبز یونینز نے سخت لاہے عمل کے لیے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں گراں فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ. گزشتہ 13 سے 19 جولائی تک 131 گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی. 11 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے. کمشنر کراچی کے اجلاس میں بریفنگ دی گئی. کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں اسسٹنٹ کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. ڈپٹی کمشنرز نے گراں فروشوں کے خلاف جاری مہم میں اپنے اپنے ضلع کی کارکردگی سے اجلاس کو آگاہ کیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ 13 جولائی تا 19 جولائی کے دوران 131 گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی، جس میں 11 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا. فیصلہ کیا گیا سبزی منڈی میں سبزی اور فروٹس کی قیمتیں مقرر کرنے کی کمیٹی میں فرائض انجام دینے والے اسسٹنٹ کمشنر سے آکشن نظام کی بہتری اور قیمتیں مقرر کرنے کا شفاف نظام کرنے کے لیے اپنی تجرباتی رپورٹ پیش کریں گے. اسسٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر سندھ فوڈ اتھارٹی بشیر خان نے اجلاس کو اشیاء خورنوش میں ملاوٹ کے خلاف مہم کی تفصیلات سے آگاہ کیا. اجلاس میں تمام ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل کمشنر 1 کراچی غلام مہدی شاہ، ایڈیشنل کمشنر 2 اسد اللہ کھوسو، اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹرز رابعہ سید، اسسٹنٹ کمشنر حازم بنگوار، اسسٹنٹ کمشنر بیورو آف سپلائی علی حیدر، ڈپٹی ڈائریکٹر سندھ فوڈ اتھارٹی بشیر خان اور دیگر نے شرکت کی. سندھ حکومت نے 2021 کی تعلیمی پالیسی کے تحت بھرتی اثاثہ سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی. محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ میں JEST اور PST اثاثہ کی 2021 بھرتیاں کی گئی ہیں، جن پر اعتراضات اور شکایات کا جائزہ لینے کے لیے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، جبکہ ڈائریکٹر HR، متعلقہ ڈویژن کے ڈائریکٹر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور ڈپٹی ڈائریکٹر HR ممبران ہوں گے. کمیٹی اسناد اور بھرتی ریکارڈ کی جانچ کرے گی. شکایات 31 اگست تک جمع کرائی جا سکتی ہیں، جبکہ کمیٹی اپنی سفارشات 30 نومبر تک سیکرٹری تعلیم کو پیش کرے گی. بزنس کی سہولت کے لیے ایسبوس ایپ کا آغاز. وزیر اعلیٰ نے نارتھ ناظم آباد میں تیسرے ڈاؤن سنڈروم سینٹر کا بھی افتتاح کر دیا. مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں سندھ حکومت کی 16 محکمے ایپ پر موجود ہیں. کچھ محکموں کے بارے میں سندھ اسمبلی میں قانون سازی کرنی پڑے گی. عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے.
बिजनेस कम्युनिटी के लिए मजीद सहूलियात। जियाले वजीर आला ने एस बॉस ऐप का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला हाउस के बैंक्वेट में मुनक़िदा तकरीब में वफाकी वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख, ताजरों, सनतकारों, सूबाई वज़रा और मावनीन ने शिरकत की। वजीर आला सिंध ने एक क्लिक पर तमाम सहूलियात फराहम करने वाले ऐप का इफ्तिताह किया। वजीर आला सिंध ने अपने खिताब में कहा कि पहले मरहले में सिंध हुकूमत के 16 महकमे ऐप पर मौजूद हैं। कुछ महकमों के बारे में सिंध असेंबली में कानून साजी करनी पड़ेगी। आदिल शाह ने नॉर्थ नाजिमाबाद में कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के तहत तीसरे मरकज का इफ्तिताह भी किया। कहा ख्वाहिश है कि हैदराबाद में दिसंबर तक डाउन सिंड्रोम सेंटर कायम किया जाए। करीब से खिताब में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले वो खुसूसी बच्चों के लिए बतौर रजाकार हाजिर हैं। इस प्रोग्राम का क्रेडिट वजीर आला सिंध को जाता है। इससे कबल वजीर आला सिंध ने KDSP सेंटर का दौरा किया, डाउन सिंड्रोम बच्चों से मुलाकात की और बच्चों के हाथों से बनाया गया केक भी खाया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ आजिज जमाली, कराची। एहलियाने कराची बुनियादी सहूलतों के मसाइल की ज़द में शहरी बिला तातुल गैस और बिजली के हुसूल के मुतलाशी बन गए। शहर क़ैद में गैस और बिजली की फराहमी के मसाइल बदस्तूर बरकरार हैं। मवाज कोट, लांधी, जहांगीराबाद, औरंगी और कोरंगी समेत कई इलाकों में गैस की किल्लत ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरियों के मुताबिक रात से सुबह तक 8 घंटों की गैस बंदिश मामूल बन चुकी है, जबकि दिन के औकात में भी कम दबाव के बायस मसाइल का सामना है। दूसरी जानिब की इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में एलानिया बिजली की लोड मैनेजमेंट की जा रही है। मली, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया और क़ैदाबाद जैसे इलाके इस शेड्यूल का हिस्सा हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर के 30% ऐसे इलाके जहां बिजली चोरी की शरह ज़्यादा है वहां लोड मैनेजमेंट की जाती है, जबकि 70% इलाकों में बिलातातुल बिजली की फराहमी की जा रही है। शहरी हलकों ने हुकूमत और मुतालिका इदारों से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है ताकि बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी रही। 100 इंडेक्स 1200 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 1,39,419 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड बना डाला। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स 1202 पॉइंट्स इजाफे से 1,39,419 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों की जानिब से भरपूर एतमाद और खरीदारी के रुझान ने मार्केट को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। तजियाकारों के मुताबिक मुस्बत माशी इशारे और सियासी इस्तेहकाम सरमायाकारी में इजाफे की अहम वजूहात हैं। तजियाकारों का कहना था कि मार्केट में तेजी की वजह से सियासी इस्तेहकाम और माशी इशारियों में बेहतरी है। कैमरामैन टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं, नवी जहांगीर खान PSA चैलेंजर सीरीज स्क्वाश चैंपियनशिप के मुकाबले शुरू हो गए। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 32 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान के उभरते सितारे एक साथ नवी PSA चैलेंजर्स स्क्वाश चैंपियनशिप का आगाज हो गया। टूर्नामेंट डायरेक्टर नवीद आलम के मुताबिक टॉप 8 खिलाड़ी पहले राउंड से बाय हासिल करेंगे। इवेंट से उभरते हुए और निचले दर्जे के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और खिलाड़ियों की रैंकिंग बेहतर होगी। $3,000 की इनामी रकम के इस इवेंट में मुल्क भर से 32 खिलाड़ी शरीक हैं, जिसका फाइनल 26 जुलाई को खेला जाएगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।